ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے این آر او کیس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. بات ہو رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کچھ ممبران ایسے ہیں جنہوں نے اس قانون سے استفادہ کیا تھا. طارق فضل چودھری صاحب کوئکلی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد مجھے کچھ. میں کہہ رہا ہوں جی کہ مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے کہ ہم نے اس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس نہیں کہا, ہم نے کہا ہے کہ یہ نیشنل راشن آرڈیننس ہے. یہ قومی راشن کھایا گیا ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ, ہم اس کو کوئی پولیٹیسائز نہیں کر رہے. عدلیہ کی بحالی میں مرکزی کردار میاں نواز شریف کا ہونے کے باوجود آج تک نہ ہم نے کوئی سیاسی بیان دیا, نہ چیف جسٹس صاحب سے ملے, نہ انہیں فون کیا, یہ ریکارڈ پہ ہے. لیکن اس فیصلے کی عمل درآمد کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو جو بھی کردار ادا کرنا پڑا, چاہے روڈز پہ ہو, عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہو, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس پہ عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ. رائٹ, پی ٹی آئی بھی یہ کہتے ہیں سوادی صاحب. پی ٹی آئی کی طرح یہ پی ٹی آئی کا جو ہے موقف یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چھوٹے چور اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور بڑے چور جو ہیں حکومت کر رہے ہیں, اور ایک عدالت ہے جو بڑے چوروں کو جو ہے جیل کی زینت بنا سکتی ہے, اور آج عدالتوں کے فیصلوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ایک اور ایشو پہ بات کرنی ہے, ایک تھوڑا سا قانونی نکتہ ہے. سلمان راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ملک قیوم صاحب پچھلے دور حکومت میں اٹارنی جنرل تھے, جب یہ این آر او پٹیشن کا فیصلہ ہوا تو کہا گیا کہ انہوں نے, سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کس اتھارٹی کے تحت سوئس حکام کو خط لکھے تھے کہ سوئس کیسز وڈرا کر لیے جائیں, اور پھر یہ ڈائریکشن بھی آئی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان اکارڈنس ود لا, لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور یہ بھی ایک گلہ ہے سپریم کورٹ کو. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے کہ ملک قیوم جو اس وقت اٹارنی جنرل تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے؟ کیا اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے تو وہ جنہوں نے این آر او ڈرافٹ کیا تھا, جنہوں نے انفورس کیا تھا, جنہوں نے اس سے استفادہ کیا تھا, ان سب کے خلاف بھی تو ایکشن لینا چاہیے, یا صرف ملک قیوم کے خلاف لینا چاہیے؟ دیکھیں, ملک قیوم صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے, اور وزارت قانون نے این آر او آنے کے بعد یہ مشورہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ سوئس حکام کو خط لکھے جائیں اور مقدمات سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے. غالباً زاہد حامد صاحب اس وقت وزیر قانون تھے, ان کے پاس جب فائل آئی تو انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. لیکن ملک قیوم صاحب اپریل 2008 میں انہوں نے سوئس حکام کو خط بھی لکھا, پھر سوئٹزرلینڈ گئے بھی, اور وہاں جا کے کہا کہ پاکستان کا کوئی ان مقدمات سے سروکار نہیں ہے, کوئی اس پیسے میں دلچسپی نہیں ہے, ہمیں ان تمام معاملات سے دستبردار سمجھا جائے. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ آپ کس اتھارٹی کے تحت گئے تھے, کہ آپ کو وزیر اعظم نے حکم دیا تھا, کدھر ہے وہ اتھرائزیشن سمری؟ وہ چیز سامنے نہیں آئی تھی جب یہ مقدمہ چلا تھا, اور یہ اسی خط اور ان کے جانے کی وجہ سے ہوا کہ جو $60 ملین وہاں پہ منجمد تھے وہ چھوڑ دیے گئے, اور وہ پیسہ ان اکاؤنٹوں سے نکل چکا ہے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکٹلی ایک طرح سے ذمہ دار سمجھا. تاہم اب ریویو میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کوئی ہمارے تاثرات تھے این آر او کے فیصلے میں, ان سے ہٹ کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان تاثرات سے انفلوئنس ہوئے بغیر. لیکن وہ بھی لگتا ہے کہ نیب نے کچھ نہیں کیا. جو آپ کا سوال ہے کہ جس نے قانون بنایا, جس نے فائدہ اٹھایا, وہ بات اپنی جگہ. قانون بنانے والے نے تو آئین پاکستان کو منہدم کیا تھا 3 نومبر کو, اور اس سے پہلے 12 اکتوبر 99 کو. اس کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں 2 دفعہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے. وہ بات اپنی جگہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں وقت آنے پہ یہ معاملہ اٹھے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سلمان صاحب, بہت شکریہ. آخری ایک سوال پوچھنا ہے اپنے تینوں مہمانوں سے, اور میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہوں گا کہ کوئکلی آپ لوگ رپلائی کر دیں اس کا. اعظم خان سوادی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ؟ سر میں تو دعا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بچے گا, پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے, اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. آج آپ کا نوجوان جو 60% آبادی کا حصہ ہے, وہ سونامی کی صورت میں انشاءاللہ اپنی قربانی پیش کرے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی قربانی رہے گا نہیں جائے گا. عوام کی قربانی تو ہم 64 سالوں سے لے رہے ہیں سواتی صاحب, اب وقت ہے کہ لیڈرز بھی کچھ قربانی دیں انشاءاللہ تعالیٰ. بڑے لوگوں کی قربانی اب وہ قربانی کے بکرے پہ انشاءاللہ قربانی کے بکرے کے لیے اب انشاءاللہ ان کو تیار کر رہے ہیں, اور وہ ضرور اس قربانی کی بینڈ چڑھیں گے, اس لیے کہ اب مزید ملک جو ہے مزید قربانی کا متحمل نہیں ہو سکتا, لوگ مزید قربانی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب انشاءاللہ ان سے قربانی لیں گے. رائٹ, نیت کیا ہونی چاہیے کہ کسی کو بھیڑ چڑھانا ہے قربانی کی, یا پھر انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ آپ نے جو بات کی ہے, سپریم کورٹ از 100% پریپیئرڈ کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ایکشن لے گی.
اور وہ ایکشن ہماری آئینی حدود کے اندر ہوگا اور کوئی ان کا فیصلہ آئینی حدود سے باہر نہیں ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آئینی حدود سے باہر ہے. اور عوام باشمول پولیٹیکل ورکرز کے، آپ کی جو سول سوسائٹی ہے، آپ کے باقی جتنے فریگمنٹس جو کہ پہلے بھی اس کا حصہ تھے، وہ آج پھر تیار ہیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی بھی ایسا ایکشن لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ اس کا ساتھ دیں گے. اور وہ چاہے حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئی اور آپشن جو انہوں نے ڈسکس کیے اس کے حوالے سے ہو. میں یہ کہوں گا جی کہ عوام آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور لوگ اس کا ساتھ دیں گے، ہم سب اس کا ساتھ دیں گے. جب سر میں نے قربانی کی بات کی ہے تو میں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ٹھیک ہے. انصاف کے علاوہ ہماری تحریک بنیادی مسئلہ انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کے کسی کی قربانی نہیں لی جائے گی. اعظم خان سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ تھے، طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ تھے، سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو. اگر وہی انصاف ہے تو ایسا ضرور ہونا چاہیے. ان دا لائن آف فائر دیکھتے رہیے، فیس بک پر ہمیں کامنٹ کرتے رہیے. ان دا لائن آف فائر کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے. احتشام امیر الدین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.